السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ الحجر کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 5واں مرکزی موضوع تخلیقات ہیں۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا ہے سد باب۔ سد باب کس چیز کا ہے؟ سد باب اس چیز کا ہے کہ شیاطین آسمانوں سے باتیں سنتے تھے، تو ان کو روکنے کے لیے کہ باتیں سن نہ سکے، اللہ نے اس کا انتظام کیا۔ آیت نمبر 18 میں اس کا ذکر ہے، لیکن بعض ذرا پیچھے سے آ رہی ہے، آیت نمبر 16-17 سے، کہ یقیناً ہم نے 16 نمبر میں ہم نے یقیناً آسمانوں میں برج بنائے اور اسے زینتی دیکھنے والوں کے لیے۔ آسمان میں ستاروں کے برج بنے ہوئے ہیں، یہ جوڑے بنے ہوئے ہیں، کتنے ستارے، یہ کچھ کر کے نا، اور پھر ہم نے حفاظت کی اس کی ہر شیطان مردود سے۔ تو یہ جو برج بنے ہیں اور باقی جو ستارے اور وہ جو اوپر آسمان میں جو سارا سسٹم ہے، اس کی ہم نے حفاظت کی۔ اور کیا ہے، مگر جو چوری کرے سے سن لے تو یہ چمکتا ہے شعلہ اس کے پیچھے۔ تو یہ ہمارا اس آیت میں ہے، اس پر شعلے لگتے ہیں۔ اگر کوئی چوری سے سرقہ کرنا چاہے، چوری کرنا چاہے، تو سرک سے سرک کرنا، چوری کو سرقہ سے، تو پھر اس کی سنگن لے تو اس کے پیچھے ایک شعلہ چمکتا ہے۔ اسے شہاب ثاقب کہتے ہیں، اسے نجم الثاقب ہے، 86 نمبر صورت میں ذکر کا ہے۔ وہ اس کی جو بات سورہ جن میں مزید ہے، 72 نمبر صورت ہے، 72 نمبر صورت کی 8 نمبر 9 آیت میں ہے۔ اور یہ کہ ہم نے ٹرول دیکھا آسمان کو، پھر پایا اس کو برے چوکی داروں سے اور سخت اور انگارے ملے وہاں پر۔ اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے ٹھکانوں میں سننے کے واسطے، پھر جو کوئی اب سننا چاہے تو وہ پایا اپنے واسطے ایک انگارہ گات میں۔ تو یہ پہلے یہ خود کہہ رہے ہیں جن کہ ہم آسمانوں میں بیٹھے تھے اور سن گن لیتے تھے فرشتوں کی آپس کی باتوں کی، تو اس سے کوئی آگے ہم چلتے تھے سے، تو ہم یہ تو یہ شیطان ہے جن آسمان میں کوئی بات سننے اور اس سے آگے دوسری شیاطین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرشتے ان پر آگ کا شعلہ پھینکتے ہیں، جس سے وہ شیطان کو جلا ڈالتے ہیں۔ اور ایسے شعلے بسا اوقات آسمان پر نظر بھی آتے ہیں، جنہیں شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ یہی شہاب ثاقب، اور اس کے علاوہ بھی کچھ قسمیں ہو سکتی ہیں جو انسان کے علم میں نہ ہو، تو لیکن یہ ہے۔ اچھا، یہ جو سن کن لیتے تھے، یہ ایسے ہی جیسے آج کل ہیکر ہے، تو نیٹ پہ چل رہا ہوتا ہے تو ہیک کر لیتے ہیں، آپ کا ای میل ہیک کر لیا، آپ کا نیٹ ہیک کر لیا، آپ کو باقی ہیک کر لیا۔ اسی طرح لائن ہے ٹیلی فون کی، تو بیچ میں سے ہیکر ہے، اس کا وہ کر لیا، ریکارڈنگ کر لیا، اس کو دیکھ لیا۔ تو یہ سارا کچھ، یہ جن جو ہے نا آسمان میں باتوں کی ہیکنگ کرتے تھے، تو اس کے لیے اللہ نے کیا سسٹم کیا، ان پر ایک شعلہ برستا ہے جو ان کو جلا ڈالتا ہے، مار دیتا ہے ان کو۔ تو یہ جو بات یہاں پہ آ رہی ہے، اس کو یہ سمجھنے والی کہ اللہ نے پورا حفاظت کا انتظام کیا ہے آسمان کے اوپر۔ اور یہی بات سورہ نمبر 37 ہے، تو اس کے آیت نمبر 7-8 میں آ رہی ہے، بچاؤ بنایا ہر شیطان سرکش سے، سن نہیں سکتے اوپر کی مجلس تک، اور پھینکے جاتے ہیں ان پر ہر طرف سے انگارے، اور مار پڑتی ہے ان کو۔ تو اگر کوئی اچک لے کوئی بات، تو پھر اس پر انگارہ چمکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ہمیں کلیئر کیا ہے کہ یہ سننے کی ایک صلاحیت اللہ نے ختم کر دی ہے، اور اگر کوئی سنگن کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب جو ہے نا، شیطانوں کا آسمان پر کوئی چمل دخل نہیں چلتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کچھ سنگن لے لیتے تھے جا کے اوپر سے، لیکن جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبوت ملی، تو اب ان کا گزر آسمانوں سے بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو قائم رکھے، اور کوئی اوپر جا کے عالم ملکوت سے کوئی اخبار غیبیہ کی اطلاع لائے، غیب کی کیا خبریں، تو پھر اللہ نے فرشتے پیروں پہ بٹھا دیے۔ تو جو فرشتے، اللہ کا جو سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کو پیغام دیتا ہے تو وہ فرشتوں کو دیتا ہے، تو فرشتے آگے دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں، تو وہ آگے بتاتے ہیں، تو یہ کس طرح سے ان کا ایک سسٹم چلتا ہے بات آگے پہنچانے کے۔ تو یہ جو ہے بھائی شیطان ان میں سے بیچ میں سے سنگن لے لیتے تھے، ہیک کر لیتے تھے، سن لیتے تھے بات۔ تو اب اللہ نے پھر اس کے لیے ان پر فرشتے بٹھا دیے، اور وہ کوئی ایسی سنگن لیتا ہے تو اس پر ایک انگارہ بسرتا ہے، اور پوری حفاظت کا انتظام کیا کہ کوئی اب ان کا اوپر کسی شیطان کے ہاتھ کوئی بات لگ نہیں سکتی۔ تو یہ سارا کچھ اللہ نے انتظام کر دیا اس کے لیے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے پورا انتظام کیا، تو لہذا جو ہم پہ قرآن نازل ہوا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی کچھ بات نہیں، کسی سے کوئی اس کا ٹکڑا کہیں گیا نہیں کہ کسی نے نکال لیا ہو یا ہیک کر کے بدل دیا ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ نے پورا سد باب کیا ہے ہر خرابی کو روکنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔